یہاں پر یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو اپنی مشکل کا حدود اربا سمجھا دوں۔ اسٹیشن دربار صاحب کرتارپور سے 1.5 میل ادھر ہمارا گاؤں تھا کوٹلی سود کا۔ 2.5 میل ادھر کنجوڑ کا قصبہ تھا۔ بیچ میں ریلوے لائن تھی جو نارووال کو جاتی تھی۔ میں چونکہ نارووال سے آیا تھا اس لیے واپس ادھر نہ جانا چاہتا تھا۔ بچاؤ کا راستہ ایک ہی تھا کہ کسی طرح گردوارہ کرتار صاحب پہنچ جاؤں، اس مقام پر جس کے پار ڈیرہ بابا نانک کا قصبہ اور بیچ میں راوی کا پل تھا جو پاکستان کی سرحد کو ہندوستان کی سرحد سے جدا کرتا تھا۔ جس طرح میں سوچ رہا تھا عین اسی وقت کنجوڑ سے اور کنجوڑ کے دیہات سے آنے والے ہندوؤں کے قافلے بھی اسی طرح سوچ رہے تھے۔ وہ بھی اسٹیشن دربار صاحب کرتارپور کو کراس کر کے ایک سڑک پر چل رہے تھے جو ڈیرہ بابا نانک کے پل کو جاتی ہے۔ یہ قافلہ کوئی 30-40 ہزار نفوس پر مشتمل ہوگا۔ میں اکیلا تھا اور یوں بھی میں ایک ڈرپوک بزدل انسان ہوں۔ زندگی بھر کبھی مار پیٹ نہیں کی، کبھی کسی سے زیادہ جھگڑا نہیں کیا، کوئی خاص دکھ بھی نہیں اٹھائے۔ زندگی اب تک بڑے عیش و آرام میں گزری تھی، اس لیے کسی سے شدید نفرت کا موقع ہی آج تک نہیں ملا تھا۔ جدید تعلیم نے اتنا تو کر دیا تھا کہ میرے دل سے اونچ نیچ، ذات پات، مذہب، رنگ اور نسل کے اختلاف مٹا دیے تھے۔ یہ باتیں مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی تھیں۔ ان سے باسی دہی کسی کھٹاس کی بو آتی تھی اور جی یہ چاہتا تھا کہ جہاں کہیں بھی یہ چیزیں ملیں انہیں جلدی سے اٹھا کے کسی گندی موری میں بہا دیا جائے۔ میرے دوستوں میں ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، یہودی، انگریز سبھی طرح کے لوگ تھے، جیسے کسی کھاتے پیتے بزنس مین کے ہو جاتے ہیں، مگر میرا سلوک ان سب سے اچھا تھا، اس لیے میں کبھی ان کے دل میں زیادہ گہرا نہ اترا تھا، اور اگر یہ کہوں کہ آج تک میں خود کبھی اپنے دل میں زیادہ گہرا نہ اترا تھا تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ شاید حالات نے، آسودگی نے، میرے بے پرواہ لاؤبالی مزاج نے کبھی اس کی فرصت ہی نہ دی، اور فرصت تو اب بھی مجھے نہیں تھی۔ اس وقت میں اکیلا تھا اور جنگل میں ایک نہتے جانور کی طرح اپنی جان بچانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا اور اپنے آپ کو بے حد اناڑی پا رہا تھا۔ جنگل سے ناتا تو کوئی 1000 برس سے چھوٹ چکا تھا اور تہذیب کی پتلی جھلی کو میں نے کبھی کرید کر نہ دیکھا تھا۔ آج یہ جھلی اتفاق سے، حادثات سے، تاریخ کے وار سے پھٹ گئی تھی اور اندر سے جنگل نکل آیا تھا، اور میں اسے دیکھ کر سراسیمہ ہو گیا تھا۔ میں انسانی آبادیوں میں پلا ہوا، انسانی تہذیب کو مستقل اور دائم سمجھنے والا انسان، آج یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس جنگل میں کیسے رہوں جس میں مجھے جانے کتنے دن، کتنے مہینے رہنا پڑے۔ کماد کے کھیت دشمنوں کی کمین گاہ نظر آتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھیڑیے طاق میں تھے، اور یہ ریل کی پٹڑی جو یہاں سے نارووال جاتی ہے اور نارووال سے لاہور جاتی ہے، جو میرے ذہن میں ہمیشہ سے 20ویں صدی کی تہذیب اور حفاظت کی علامت رہی ہے، آج موت کا بوجھ ڈھو رہی ہے۔ اور جب میں پیہے پیہے چلتا ہوا راستہ بھول گیا، کمادوں میں سے گزر کر گردوارہ کرتار صاحب کی طرف جانے کے بجائے اسٹیشن دربار صاحب کرتار صاحب کی طرف نکلا، تو میں نے کمادوں کی اوٹ میں سے چھپ کر دیکھا، تیروں کے پیچھے، بیریوں کے جھنڈ میں اور کماد کے کھیتوں میں بالکل میرے سامنے بہت سے مسلمان فسادی منہ پر ڈھاڈے باندھے، ہاتھ میں بلم، چھریاں، گنڈاسے، بندوقیں لیے کھڑے ہیں، اور کمادوں کے اس پار ریلوے لائن کے دوسری طرف سڑک پر کنجوڑ کی جانب سے آنے والے ہندوؤں کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھے نہ دیکھ سکتے تھے کیونکہ ان کی پیٹھ میری طرف تھی اور میں ان کے پیچھے کے کماد کے کھیتوں میں دبکا ہوا تھا، لیکن میں انہیں صاف دیکھ سکتا تھا، اور وہ پیٹھ سے پیٹھ جوڑے، بلم تانے، شکاریوں کی طرح یوں چوکس اور ہوشیار کھڑے تھے کہ انہیں دیکھ کر یکایک مجھے محسوس ہوا جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں، خرگوش ہوں، گیدڑ ہوں، لومڑی ہوں۔ چاروں طرف ایک تاریک گھنا جنگل ہے
اور سبز پتوں میں چھپی ہوئی بے رحم لال لال آنکھیں اور لمبے لمبے تیز تیز چھری کی دھار والے ناخن میرے گوشت میں گڑ جانے کے لیے تیار ہے۔ پہلی بار مجھے زندگی میں ایک عجیب سا احساس ہوا اور میں سوچنے لگا، حالانکہ موت سامنے کھڑی تھی۔ کبھی کبھی دماغ دو دو تین تین متوازی سطحوں پر کام کرتا ہے۔ میں کھیت میں دبکا پڑا ہوں، میرے سامنے کے کماد کے کھیتوں میں اور بیریوں کے جھنڈ میں اور ریلوے لائن کے ادھر کی جھاڑیوں میں حملہ آور گھات لگائے تیار ہیں، اور پار سڑک پر سے قافلہ گزر رہا ہے۔ بوڑھے، بچے، عورتیں، جوان، ہندو، سکھ، کھتری، بامن، چمار، چوڑے، راجپوت، تیلی، زمیندار، مہاجن، سب گزر رہے ہیں۔ کبھی یہ سب لوگ آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے سے بے ایمانی کرتے تھے، ایک دوسرے کا استحصال کرتے تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، مگر آج سب لوگ سر جھکائے اکٹھے بھاگ رہے تھے۔ اور مجھے یاد آیا کہ جب جنگل میں کوئی بہت بڑی آفت آتی ہے، سیلاب یا طوفان یا آگ، تو اس وقت سارے جانور اکٹھے ہو کر بھاگتے ہیں۔ ہرن اور شیر اور بھالو اور ہاتھی اور چیتے اور نیل گائے اور سانپ اور گیدڑ اور خرگوش، اور اس مصیبت کے لمحے کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، سب ایک مشترکہ خطرے سے بچنے کے لیے ایک مشترکہ مصیبت کے سامنے اکٹھے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ جنگل کے جانوروں کی طرح سڑک مجھے اس وقت بالکل جنگل کی ایک پگڈنڈی سی معلوم ہو رہی تھی، جس پر ہزاروں جانوروں کے غول ہراساں اور سراسیمہ تیز تیز قدموں سے جان بچانے کے لیے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ جب 3/4 قافلہ گزر گیا تو کمادوں میں دبکے ہوئے مسلمان فسادیوں کے ایک سرغنے نے ایک اشارہ سا کیا، اور وہ اشارہ پاتے ہی تکبیر کے بلند بانگ نعروں کے ساتھ چھریاں، بلم، گنڈاسے اور تلواریں اور لاٹھیاں برساتے ہوئے قافلے پر حملہ آور ہو گئے۔ قافلے میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، جس کے جدھر سینگ سمائے ادھر اپنی جان لے کے بھاگا۔ مدافعت کا یہاں کس کو ہوش تھا؟ مدافعت کی ساری امیدیں ان کے دل سے نکل چکی تھیں۔ اب تو وہ ایک اتفاق پر تکیہ لگائے ایک امید پر جیتے ہوئے چل رہے تھے کہ کسی طرح راوی کے پل تک پہنچ جائیں، ورنہ اخلاقی طور پر ان میں سے ہر شخص مرا ہوا تھا۔ اس لیے سینکڑوں آدمی آدھے گھنٹے میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیے گئے، اور پھر حملہ آوروں کا ہجوم اپنا کام کر کے کسی دوسری سمت کو چل دیا۔ میں نے سوچا کہ قافلے کے ساتھ شامل ہو کر چلنا اور بھی حماقت ہوگی۔ اگر جان بچی تو اکیلے ہی میں کسی طرح بچ جائے گی، ورنہ موت تو یقینی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے کسی قافلے میں شامل ہونے کا خیال ترک کر دیا، اور شام کے جھٹپٹے تک وہیں کمادوں میں دبکا بیٹھا رہا۔ شام تک مجھے شدید پیاس محسوس ہونے لگی، حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اب کسی طرح لعاب حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا اور تالو ہی سے چپک کر خشک ہو جاتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حلق میں کسی طرح کا لعاب ہی نہ رہا، اور میں نے گھبرا کر اسٹیشن دربار صاحب کرتارپور جانے کی ٹھانی۔ وہاں تو پانی ضرور مل جائے گا، ایک دفعہ پانی پی لوں، بعد میں بلا سے کوئی چاہے جان سے مار ڈالے۔ یہ سوچ کر میں کمادوں سے نکلا اور ریل کی پٹڑی کے کناروں کے نشیبوں میں سے چھپتا چھپاتا اسٹیشن دربار صاحب کرتارپور پہنچ گیا۔ آج اسٹیشن پر اندھیرا تھا، دروازے پر ٹکٹ کا بابو نہ تھا، پلیٹ فارم پر بتیاں جلی نہ تھیں، اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں اسٹیشن ماسٹر مرا پڑا تھا، باہر پلیٹ فارم پر چاروں طرف ہندوؤں اور سکھوں کی لاشیں عجیب بے ترتیبی کی حالت میں پڑی تھیں۔ میں ان سب مناظر کو ایک چھل چھلاتی ہوئی نظر سے دیکھتا سیدھا ہندو پانی کی طرف گیا اور پیٹ بھر کر پانی پیا، لیکن اس دوران میں بالکل چوروں کی طرح اسٹیشن میں داخل ہوا تھا، ذرا سی بھی کہیں میں نے آہٹ نہ کی تھی۔ اب جب میں پانی پی چکا تو سیر شکم ہو کر میں نے چاروں طرف ایک گہری نظر ڈالی، کہیں پر کوئی متنفس نہ تھا، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ پھر یکایک پلیٹ فارم کے غربی سرے پر مجھے ایک دھندلا متحرک سایہ سا نظر آیا، اور میں اسے دیکھ کر ہندو پانی کے بڑے مٹکے کے پیچھے چھپ گیا۔
ہندو پانی کے مٹکے کے آگے چند گز کے فاصلے پر مسلم پانی کا سیاہ مٹکا تھا۔ اس سے آگے اسٹیشن کے چمکتے ہوئے برآمدے میں پیتل کا گھنٹا لگا تھا۔ اس کے آگے وہ تاریک سایہ کچھ ٹٹولتا ہوا لاشوں میں جھکا ہوا نظر آیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ سایہ اوپر اٹھا۔ اب میں نے دیکھا ایک بوڑھا سفید ریش کمزور منحنی سا آدمی ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں اسٹیشن کی سرخ اور سبز بتی والی لالٹین ہے، اور وہ لاشوں میں سے گزرتا ہوا کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے سوچا بیچارہ بوڑھا، شاید اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے یا کوئی اور رشتہ دار، اور یہ لالٹین لیے اسے ڈھونڈ رہا ہے اور لاشوں کو الٹ پلٹ کر ان کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ میرے قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چہرے نہیں پہچان رہا ہے، لاشوں کی جیبیں ٹٹول رہا ہے، اور ان میں سے نقدی، روپے، نوٹ، ایسی ہی قیمتی چیزیں نکال نکال کر ایک تھیلے میں ڈالتا جا رہا ہے۔ جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں اپنی جگہ سے دھیرے سے اٹھا اور جا کے پیچھے سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جب وہ ایک لاش پہ جھکا ہوا تھا۔ میں نے ڈپٹ کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو بڈھے کی گھگی بند گئی، اس کی آنکھوں کے سفید سفید دیلے باہر کو نکل آئے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، ڈرتے ڈرتے اس کے منہ سے نکلا، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہو تو ابھی تمہاری جان لیتا ہوں، یہ کہہ کے میں نے اسے گردن دبائی۔ بڈھے کے منہ سے کف نکل کے اس کی داڑھی پہ گرنے لگا۔ تھیلا چھوڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں بلاقی شاہ ہوں، کنجروڑ والا بلاقی شاہ، تم نے میرا نام سنا ہوگا۔ ہمارے علاقے میں کنجروڑ کے بلاقی شاہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ وہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا مہاجن تھا۔ کوئی کسان ایسا نہ تھا جو اس کا مقروض نہ ہو، کوئی گھر ہمارے علاقے میں نہ ہوگا جس کا زیور اس کے گھر گروی نہ ہو۔ بلاقی شاہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے تو سب مارے گئے، اور جو کچھ میرا تھا وہ سب لوٹ لیا گیا۔ وہ تیرا تھا ہی کہاں بلاقی شاہ؟ اس نے میری بات کا جواب نہ دے کے کہا، صرف ایک لڑکی بچی ہے اور وہ آگے قافلے میں نکل گئی، اب جا کے اسے ڈھونڈوں گا تو ملے گی، مگر اس وقت یہاں تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ بوڑھا مسکرایا۔ مجھے ایک ہندو کو دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا تھا۔ بولا، بیٹا میری ایک ہی بیٹی ہے، اب وہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، اگر بچ بھی گیا تو جوان بیٹے کی شادی کیسے کروں گا؟ یہی سوچ کر وہ چپ ہو گیا اور اس نے زمین پر اوندے پڑے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تھیلا اٹھا کے دیکھا، اس میں 2 کے نوٹ تھے اور 10 کے نوٹ تھے اور 5 کے نوٹ تھے اور کچھ 100 کے نوٹ بھی تھے اور روپے تھے اور 2-3 گھڑیاں تھیں اور سونے کی 6-7 انگوٹھیاں تھیں۔ بڈھا بولا، سوچا یہ لوگ تو مر ہی چکے ہیں، یہ روپے ان لوگوں کے کس کام کے؟ مسلمان آئیں گے اور ہماری دولت لے جائیں گے۔ تمہاری دولت؟ ہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی لیتا چلوں، یہ روپے میری بیٹی کے جہیز کے کام آئیں گے۔ اچھا، تو ان لاشوں میں اپنی بیٹی کا جہیز ڈھونڈتا تھا؟ میں نے بڑی حقارت اور نفرت سے پوچھا، کیونکہ مجھے اس کی بات کا بالکل یقین نہ تھا۔ وہاں بابو، وہ گڑ گڑا کے بولا، اور تو یہاں کیا ڈھونڈتا تھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں تھوڑی دیر تک چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں وہ وطن ڈھونڈتا تھا جسے تیرے لالچ نے کھو دیا، میں نے بڑی اداسی سے کہا، اور بلاقی شاہ کی گردن سے ہاتھ ہٹا دیا، کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کسی انسان کی گردن نہیں بلکہ کسی سانپ کی کینچلی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے اسے زور سے دھکا دے کر لاشوں پہ گرا دیا اور خود اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ اسٹیشن سے بہت دور جانے کے بعد میں نے پھر پلٹ کر دیکھا تو مجھے وہی تاریک سایہ نظر آیا جو لال بتی تھامے لاشوں میں گھوم رہا تھا، بلاقی شاہ۔